علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی، امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سبق نمبر 15 اور 16 جس میں بلکہ جن اسباق میں مائک کائنڈلی میوٹ کر لیں، شور آ رہا ہے بعض کی طرف سے، جن میں اسماء اشارات مین ہم نے کسی کی طرف اشارہ جو عربک زبان میں ہوتا ہے وہ جن الفاظ سے کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ اسماء اشارات استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ مختلف طریقوں سے قرآن کریم میں آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے بعد الف لام والا ورڈ آ رہا ہوتا ہے، کبھی الف لام کے بغیر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر الف لام کے ساتھ آ رہا ہو تب کیا مطلب بنے گا، الف لام کے بغیر آ رہا ہو تب کیا مطلب بنے گا، اور ہاذا کس کانٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے اور ذالکا کس کانٹیکسٹ میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد مؤنث کے لیے جو اسماء اشارات آتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے گزشتہ سبق میں، گزشتہ سیشن میں ہم نے الف لام کے بغیر، الف لام کے ساتھ تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا الفاظ کو، ان کو ایک طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ الکتابو کتاب، القلم قلم، القمر قمر، الشمس شمس، اللیل لیل، النہار نہار۔ لیکن آپ نے گزشتہ دو اسباق کے اندر بغیر الف لام کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا۔ سبق نمبر 13 کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتابن، الکتابو تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن کتابن جب الف لام کے بغیر آئے گا، کتابن، 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 یا مؤمنن، 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 کچھ بھی ہو، اس پہ دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کوئی کتاب، یا ایک کتاب، یا کوئی ایک کتاب۔ یہ دونوں بھی بیک وقت استعمال ہو سکتے ہیں کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ۔ اور دوسرا ترجمہ بنے گا کتابن کا، کتاب ہے، مؤمنن مومن ہے، کافرن کافر ہے، شرن شر ہے۔ تو دو طرح سے آپ نے بغیر الف لام کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا۔ کہاں کون سا ترجمہ ہوگا آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر الف لام کے بغیر والا لفظ وہ سینٹنس کے آخر میں، آیت کے آخر میں بات نہیں کر رہے، سینٹنس کے آخر میں آ رہا ہوگا تو یوزلی اس وقت ترجمہ ہے کے ساتھ کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیسے آپ نے ملٹیپل ایکسرسائزز ہیں وہ دیکھی ہوں گی، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، واللہ شکور، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شکور ہے۔ تو آخر میں آ رہا ہے چونکہ، اس لیے ہے کے ساتھ ترجمہ کر رہے۔ اور اگر درمیان یا شروع میں آ رہا ہوگا بغیر الف لام کے ورڈ تو پھر کوئی ایک یا کوئی ایک کے ذریعے سے ترجمہ کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا نور و کتاب، ایک نور اور کوئی کتاب، ہدن و شفاء، کوئی ہدایت اور کوئی شفا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اماما و رحمہ، ایک امام اور کوئی رحمت۔ تو یہ پورے کے پورے دونوں اسباق کو میں نے کسی درجے میں دہرا دیا ہے۔ سبق نمبر 13 اور 14 کو آپ نے ان کی ایکسرسائزز بھی دیکھ لی ہوں گی۔ آگے ہم چلتے ہیں، سبق نمبر 14 کی کچھ مشقیں کر لیتے ہیں، بلکہ اس کی مشقیں بھی انڈرسٹوڈ ہیں، بہت سمپل آسان ہیں۔ سبق نمبر 15 ہم شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 15، اور پھر اس کی مشقیں انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ تو جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر لیں، ون بائی ون انشاءاللہ ہم سب کو موقع دیں گے ایک ایک کر کے۔ سبق نمبر 15 شروع کریں گے۔ جی سنم صاحبہ۔ سبق نمبر 15، کتابن، ھذا کتابن،
اچھا کتابن کتاب، کتاب، ہاذا کتاب ان کو ٹرانسلیٹ کریں پھر ہادہ کتاب ان کو کریں. کتابن کتاب، ہاذا کتابن یہ کتاب، ہاذا یہ کو کہتے ہیں اردو میں. اچھا تو تھوڑی جس سی چیز مسنگ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک چیز پڑھ لی ہے اور پڑھے ہوئے کے اکارڈنگ اگر آپ ان الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا، اور جو لکھا ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. کتابن کا کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے اور آگے جو کچھ لکھا ہوا کتابن کتاب، ہاذا یہ، کتابن کتاب ہے کہاں سے آ گیا ہے؟ تو کتابن کا پریویس میں جب کتابن ہے پریویس لیسن میں تھا نا کتابن، تو اس میں تھا نا، تو اس کا مطلب کتاب ہے. تو پھر وہ پڑھیں نا آپ، جہاں کتابن لکھا ہوا ہے اس کے نیچے اگر کمپوزر نے صرف کتاب لکھا ہے تو آپ کہیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے. اصل میں ہونا چاہیے کتابن کتاب ہے. اچھا میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. مطلب نہیں، غلط صحیح نہیں، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. آپ اس کو اپنے نالج کے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کریں. کتابن کتاب ہے، ہادہ کتابن یہ کتاب ہے. اگر آپ اس کو ہے کو نہیں لگائیں گے اس جگہ پہ تو پھر سوال ہوگا کہ ہاذا کا میننگ تو ہوتا ہے یہ، اور کتابن کا مطلب ہے کتاب. ہے کہاں سے جی لگا رہے ہیں؟ تو ہے آپ نے لگانا ہے کیونکہ جملے کے آخر میں بغیر الف لام والا ورڈ ہے، اس لیے ہم اسے کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے ہے آ رہا ہے. جی پلیز. جی ٹھیک ہے. کتابن کتاب ہے، ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. درج مثالوں پر غور کیجیے. حلال حلال ہے. دیکھیں اب لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ حلال، جی حلال ہے. چلیے شابش. ہاذا حلال یہ حلال ہے. حرام حرام ہے. ہاذا حرام یہ حرام ہے. بیان بیان ہے. ہاذا بیان یہ بیان ہے. شابش شابش. عربی زبان میں ہاذا کا مطلب یہ ہے. ہاذا کے بعد تنوین والے الفاظ سے ایک مکمل سادہ جملہ بن جاتا ہے. یہ آپ نے چیز ہاذا نوٹ رکھنی ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہاذا کے بعد والا ورڈ اگر تنوین والا ہے، مین اس پہ الف لام نہیں ہے، تب کمپلیٹ جملہ بنے گا، ایک سینٹنس بنے گا. اگر ہاذا کے بعد والے ورڈ پہ الف لام ہو، مین تنوین نہ ہو، تو وہ ایک قطع تو ہو سکتا ہے، وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوگا، وہ انکمپلیٹ ہوگا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ابھی دوسری ٹائپ کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. چلیے شابش. عربی زبان میں ہاذا عربی زبان میں ہاذا عربی زبان میں قریب چیز کی طرف اشارہ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ جتنے آپ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے آخر میں آپ چاہتے ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو تو اس کا ایک ترجمہ عام طور پہ ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے، عموماً ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو ہم سبق نمبر 14 میں پڑھ چکے کہ اس کا ترجمہ ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے. کتابن کتاب ہے، حرام حرام ہے. درج ذیل قرآنی جملوں کا ترجمہ کیجئے. جی پلیز. کتاب کتاب، ہاذا کتاب یہ دیکھیں کتاب ہے. ایسے نہیں مسنم صاحب ہے، کتابن کتاب، کتاب کتاب ہے. کتاب ہے. ہاذا شابش. حرام حرام ہے. ہاذا حرام یہ حرام ہے. صراط راستے کو یہ کہتے راستہ ہیں، راستے کو کہتے ہیں. ہے. ہاذا صراط یہ راستہ ہے. ذکر یہ ذکر ہے. وہذا ذکر اور یہ ذکر ہے. ہوں. وَهْزٌ یہ بہتان ہے. یہ کہاں سے لگا رہے ہیں؟ جب آپ جسٹ بہتانن پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کہاں سے لگا رہے ہیں آپ؟ وہ مکس ہو رہا ہے. جی جی شابش شابش. توجہ سے شابش. بہتان ہے. ہاذا بہتان یہ بہتان ہے. بالغن یہ بلاغن پیغام ہے. بلاغن ہے. ہاذا پیغام ہے، پیغام ہے. پیغام ہے. ہاذا یہ پیغام. شابش شابش شابش.
ہے عدون عدون ہے وعدہ ہے حاضہ عدون یہ نہیں وعدہ نہیں سوری دشمن وہ ہے وعدن ہوتا ہے، وعدہ جو ہے وہ واؤ اس میں پہلے ہوتا ہے، یہاں واؤ آخر میں ہے، عدو دشمن کو کہتے ہیں جی۔ حاضہ عدون یہ دشمن ہے فوجن یہ فوجن فوج ہے حاضہ فوجن یہ لشکر ہے فوج ہے فوج اور لشکر دونوں کے لیے فوج کا ورڈ آتا ہے۔ اچھا بتائیے ہاذا افکن، جھوٹ اور بہتان کو کہتے ہیں جی۔ ہاذا جی افکن یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے۔ ہاذا شیئن چیزوں کہتے پورا صحیح ہیں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ہاذا یہ شیئن یہ چیز ہے یہ چیز صحیح ہے، ہے یہ چیز ہے۔ اچھا یہاں ایک بھی آ سکتا ہے، آپ آخر میں ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور شیئن بغیر الف لام کے ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ایک کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سم ٹائم ہے بھی لگ رہا ہوتا ہے اور ایک بھی لگ رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ھذا شیئن یہ ایک چیز ہے، یہ کوئی چیز ہے تو ہے بھی آئے گا، کوئی یا ایک میں سے بھی کچھ آ سکتا ہے۔ اچھا بتائیے ملحن کس کو کہتے ہیں؟ تین نمکین کو کہتے ہیں، اصل تو نمک کو کہتے ہیں لیکن یہ ملیح کے معنی میں ہے نمکین۔ ھذا ملحن یہ نمکین ہے یہ نمکین ہے۔ ھذا یومن یہ دن ہے ھذا سحر یہ جادوگر شاباش، جادو ساحر جادوگر، سحر جادو۔ ھذا غلام یہ غلام ہے غلام بھی کہتے ہیں، بچہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ھذا عذب عذب میٹھے کو کہتے ہیں۔ سب پھر سے پڑھیے گا پلیز ھذا عذب یہ میٹھا ہے شاباش، قرآن کریم میں ہے نا ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، تو ھذا عذب بھی آپ کو آ گیا اور ھذا ملح بھی آ گیا۔ بہت شکریہ مس انم صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ آگے کون پڑھیں گے؟ دوسرا حصہ الف لام والا بھی پڑھ لیں سر ذرا میں جی، پلیز پڑھیے۔ اگر حاضہ کے بعد ال والا لفظ جیسے الکتاب ہو تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ حاضہ اور اگلا لفظ مل کر ایک چیز بن جاتے ہیں۔ مثلا حاضہ الکتاب، ایسے میں عموماً یہ دونوں لفظ کسی اور جملے کا حصہ ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انگلش میں دس بک، لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا۔ ذیل میں پہلی مثال کی طرح بقیہ قرآنی خطوں کا ترجمہ خود کر لیں۔ دونوں میں کیا القرآن ڈفرنس ہوا؟ ایک سیکنڈ ذرا، دونوں میں کیا ڈفرنس ہوا؟ جو ھذا کتابن ہے اس کا مطلب ہے دس از اے بک یا دس از بک، اور جو ھذا یس الکتاب ہے اس کا مطلب ہے دس بک۔ تو آپ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ دس بک یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، دس از بک یا دس از اے بک یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، تو یہ دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ ھذا کے بعد والا ورڈ اگر الف لام والا ہے تو یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوگا، بلکہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے آخر میں کوئی اور ورڈ بھی لگانا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اس کے آخر میں کوئی اور ورڈ بھی ہوگا یقیناً، پھر جا کے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ جی چلیے شاباش۔ جی سر، اور سر اس میں یہ ڈفرینس یہ بھی ہے کہ وہ اس میں ال نہیں لگا ہوگا اور اس میں ال لگا ہوگا، جی جی بالکل بالکل، یہی تو بنیادی ڈفرنس ہے۔ اور اگر ال لگا ہوا ہے جی تو جی انکمپلیٹ ہے، ال نہیں لگا ہوا تو کمپلیٹ ہے۔ جی کمپلیٹ ہے۔ القرآن قرآن، حاضر القرآن یہ قرآن، یہ قرآن۔ یہ قرآن الوعد ہے یا یہ قرآن کیا قرآن؟ نہیں یہ قرآن، یہ قرآن، یہ ہے نہیں لگائیں گے دس ساتھ میں؟ دس قرآن۔ ہاں ہاں، میں وہ لگاتے لگاتے ایک دم سے اسٹاپ کیا میں نے، نہیں تو لگائیں گے یا نہیں تو لگائیں گے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں لگائیں گے نا، نہیں نہیں لگائیں لگائیں گے گے، شاباش۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ یہ سینٹینس نہیں ہے، کمپلیٹ یہ یہ کمپلیٹ فریز ہے۔ سینٹینس نہیں ہے، اس میں ھذا کے بعد الف لام والا ورڈ ہے اور اس کو ہے کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہم نے القرآن کو بھی صرف یہ کہا قرآن، ایک قرآن، قرآن ہے، کوئی قرآن ایسے نہیں ٹرانسلیٹ کیا، اسی لیے ھذا القرآن کا ترجمہ بنے گا یہ قرآن۔ چلیے شاباش۔ حاضر الوعد، حاضر الوعد یہ وعدہ، الرسول حاضر رسول یہ رسول، ھذا البلد الفتح، بتائیے ھذا الفتح فتح جی یہ فتح،
یہ فتح، شاباش. هذا الحديث، یہ بات. هذا البيت. یہ گھر. اچھا مجھے بتائیے اس کو هذا البيت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. شاباش. اگر ایسے اکیلا لکھا ہوا ہوگا تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی اور بغیر الف لام کے ورڈ آ رہا ہوگا تو پھر پڑھا جا سکے گا. جیسے آپ نے قرآن کریم میں دیکھا رب هذا البيت، رب هذا البيت، تو وہاں بیتی پڑھ رہے ہیں ہم ہادہ کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے جو ربا ہے یہ اس کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے. بہت اچھے. الغراب، هذا الغراب. یہ کوا. کوا، شاباش. آگے بھی پڑھیے، بہت اہم بات ہے. آگے والی جو لائن ہے اسے بھی کائنڈلی پڑھیے آپ. متا کا مطلب کب ہے اور اس کے آنے سے مکمل جملہ بن جاتا ہے. درج ذیل دونوں قرآنی جملوں کا ترجمہ آپ بآسانی خود کر سکتے ہیں. متا بھی ایک قرآنی متا. ورڈ ہے، متا. متا ایک قرآنی ورڈ ہے اور اس کا ترجمہ ہے کب. ہاذا کب. یہ الفتح فتح، متا کب. لیکن یہ جب ہاذا والے ہاذا اور الف لام والے ورڈ سے پہلے آتا ہے تو اسے کمپلیٹ جملہ بنا دیتا ہے. ویسے تو ہاذا الفتح انکمپلیٹ ہے، لیکن متا نے اس کو کیا کر دیا؟ کمپلیٹ کر دیا. پڑھیے ذرا کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. متا هذا الفتح، یہ چابی کہاں ہے؟ متا هذا الوعد. فتح کا کیا مطلب؟ سوری، کب سوری کب. فتح کا کیا کہاں مطلب بول ہے؟ رہی ہوں. فتح، فتح. فتح. چابی کو کہتے ہیں یا فتح کو کہتے ہیں؟ چابی کو عربک میں مفتاح کہتے ہیں. المفتاح چابی، الفتح فتح. متا هذا الفتح کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یہ فتح کب ہوگی؟ مطلب شاباش. یہ یہ ایسے فتح آئے گا. کب ہوگی، یہ فتح کب ہوگی. بالکل صحیح جی. فرمایا. آگے چلیے. جی. متا هذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، یہ کب پورا وعدہ ہوگا کب یا پورا ہوگا، کب آپ سچا نے اس ہوگا. کو کمپلیٹ کرنا ہے. پھر یہ وعدہ کب ہوگا مین کب پورا ہوگا. بہت اچھے، بہت شاندار. مس بصیرہ صاحبہ آگے بھی ذرا پڑھیے. درج ذیل آیات میں سے اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں ہادہ اور اس کے بعد والے لفظ سے چھوٹا قرآنی جملہ بن رہا ہو. قرآن جملہ بن رہا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بڑا بہتان آپ ہے، نے جسٹ عظیم وہ بہتان ورڈز ہے. پڑھنے ہیں جو ہاذا کے ساتھ مل کے کوئی دوسرا لفظ کمپلیٹ جملہ بن رہا ہو. آپ نے جسٹ اسے پڑھنا، ٹرانسلیٹ نہیں کرنا. ھذا بہتان اس طرح سے ہاذا پڑھنا ہے. بہتان، تو یہ کمپلیٹ جملہ ہے. ٹھیک اب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بہتان ہے. یہ بہتان ہے. اب عظیم بھی ساتھ لگا دیں. ہاذا بہتان عظیم. بتائیں. یہ عظیم بہتان ہے یہ یا بڑا عظیم بہتان ہے. بہتان ہے، یہ بڑا بہتان ہے. سبحانہ کو بھی ساتھ لگا دیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. جی. پاک ہے تو یہ بڑا بہتان ہے. یہ عظیم بہتان ہے. شاباش. چلیے. ھذا سحر، یہ جادو ہے. ایسے بس اتنے ہی نہیں، پڑھوں. آپ کمپلیٹ پڑھیں گے آیت اور اس کے بعد جسٹ دوبارہ سے اس اسپیسیفک حصے کو ہائی لائٹ کریں گے پڑھ اوکے. کے کہ جو جملہ بنا رہا ہے ہاذا والا. جی چلیے. شاباش. مس بصیرہ صاحبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں کسی اور کینڈیڈیٹ کو موقع دیتے ہیں. اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ ھذا سحر، یہ جادو ہے. اب آگے پڑھیں یا جی پڑھیے. باقی کو بھی ٹرانسلیٹ کریں. پڑھیے. یخشی الناس ھذا عذاب علیم. ھذا عذاب، یہ عذاب ہے. ٹرانسلیٹ نہیں کریں، علیم. آپ جسٹ اس حصے کو پڑھ دیں بس. ھذا عذاب ٹھیک ہے. علیم. آگے. ھذا ھدی والذین کفروا ھذا ھدی. شاباش. چلیے. فسیقولون ھذا افک قدیم. ھذا افک. آگے. واتبعون ھذا صراط مستقیم. ھذا صراط. آگے جو وھذا صفات ہیں کتاب. وہ بھی لگا لیں، وہ بھی اسی سینٹنس اوکے. کا حصہ ہے. ھذا افک قدیم، ھذا صراط مستقیم. تو مستقیم کا تعلق صراط کے ساتھ ہے، وہ اس سینٹنس کا حصہ ہے. چلیے. ھذا صراط مستقیم وھذا کتاب مصدق.
وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ کیا پورا مطلب ہے ہی اس آ کا؟ جائے گا. اور یہ کتاب سچی ہے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. تصدیق کرتی ہے. بہت اچھے. چلیے چلیے چلیے. هذا نذیر من النذر الأولى. ہوں. هذا نذیر. شاباش شاباش فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب. شاباش. آگے بھی پڑھیے. درج ذیل آیات میں سے صرف اس حصے کو پہلی مثال کی طرز پر نمایاں کریں جس میں ہاذا اور اس کے بعد ال والا لفظ ہے. جی. ٹھیک ہے. وهذا النبي والذين آمنوا. هذا النبي. شاباش. لولا نزل هذا القرآن. هذا القرآن کیا مطلب حاضر للناس فی. القرآن؟ کیا مطلب؟ یہ قرآن. یہ قرآن ہے یا کچھ نہیں اور؟ نہیں یہ قرآن. یہ قرآن کیوں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پہ ال لگا ہوا ال قرآن کے لگا ساتھ. ہوا ہے، حاضہ کے بعد والے ورڈ پہ ال لگا ہوا ہے، اس لیے یہ انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں. چلیے. للناس فی هذا القرآن من كل مثل. ہوں. هذا القرآن. شاباش. أن أكون مثل هذا الغراب. هذا الغراب. شاباش شاباش شاباش. وأوحي إلي هذا القرآن. هذا القرآن. اگرچہ آپ کو ويقولون. ان آیات میں یا ان جملوں میں ہاذا اور اس کے بعد والے ورڈ کے علاوہ بھی بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ ہمارا فوکس نہیں ہے. جی ہمارا جی فوکس جسٹ جی. ہاذا اور اس کے بعد ال یا ال کے بغیر والے الفاظ ہیں. چلیے. شاباش. ويقولون متى هذا الفتح. هذا یہ پورا ہی پڑھ کے پڑھیں گے. متا. متى هذا الفتح. ہوں. ويقولون متى هذا الوعد. متى هذا الوعد. إن هذا القرآن يقص. إن هذا القرآن ما لهذا الرسول يأكل الطعام. هذا الرسول. هذا الرسول. بہت شاندار مس بصیرہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. جس طرح ان آیات کا کچھ حصہ آپ خود سمجھنے کے قابل ہو چکے، اسی طرح بہت جلد مکمل آیات کو بھی خود ہی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں سبق نمبر 16 شروع کرتے ہیں. سیم وہی چیز ہے جو آپ نے سبق نمبر 15 میں پڑھی، جسٹ جو اس میں اشارہ ہے وہ چینج ہوا ہے. حاضہ کی جگہ پہ ذالکہ آیا ہے. اگر کوئی قریب میں ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاضہ یوز ہوتا ہے، اور اگر وہی دور میں ہو تو عربک میں اس کے لیے ذالکہ آتا ہے. مذکر کی بات کر رہے ہیں. اور بقیہ ذالکہ کے بعد والا ورڈ اگر الف لام کے ساتھ ہے تو سیم وہی چیز ہوگی، اور اگر الف لام کے بغیر ہے تو سیم وہی چیز ہوگی جو حاضہ والے سبق میں آپ نے پڑھا ہے. تو سیم وہی سبق ہے، جسٹ حاضہ کی جگہ پہ ذالکہ آیا ہے. چلیے کون پڑھیں گے؟ شاباش. کون پڑھیں گے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ جی نادر صاحب آپ کائنڈلی پڑھیے. نادر صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم. جی جی شیخ، میں بس نا ابھی ڈیوٹی سے گھر انٹر ہوا ہوں. اچھا چلیں آپ ریلیکس ہو جائیں. فہد صاحب سے ہم پڑھواتے ہیں آپ جزاک پھر اللہ. بعد میں. جی فائز صاحب اگر اویلیبل ہیں تو آپ کائنڈلی پڑھیے، شروع کیجیے. درجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. حلال حلال ہے، ذالکہ حلال وہ حلال ہے. حرام حرام ہے، ذالکہ حرام وہ حرام ہے. بیان بیان ہے، ذالکہ بیان وہ بیان ہے. عربی زبان میں ذالکہ عموماً دور چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ حاذا قریب کی طرف. ذالکہ کے بعد عموماً تنوین والا لفظ آتا ہے. ہاں جی، ذالکہ کے بعد عموماً تنوین والا لفظ آتا ہے، یوں جملہ بن جاتا ہے. ذیل میں درج قرآنی جملوں کا مطلب تحریر کریں. خیر خیر ہے، ذالکہ خیر وہ بہتر ہے یا وہ خیر ہے. شاباش شاباش. تخفیف کمی ہے، ذالکہ تخفیف وہ کمی ہے. وعد وعدہ ہے، ذالکہ وعد وہ وعدہ ہے. رجع لوٹنا ہے، ذالکہ رجع وہ لوٹنا ہے. جزاء
بدلہ ہے، ذالکا جزاؤن وہ بدلہ ہے، ہدن ہدایت ہے، ذالکا ہدن وہ ہدایت ہے۔ چلیے چلیے شاباش. وہ حشر ہے یا جمع کرنا ہے۔ وہ فضل ہے، یوما دن ہے، ذالکا یوم وہ دن ہے، کیلو وزن ہے، ذالکا کیلن وہ وزن ہے۔ زیادہ تر کے استعمال کے مطلب ہے کہ قرآن میں زیادہ تر لفظ نزدیک یعنی یہ اسی معنی میں ہی سمجھا جائے گا۔ اوپر دیگر تمام کتاب کا ان کا ترجمہ دوبارہ یہ استعمال کرتے ہوئے کریں، جیسے خیرن یہ بہتر ہے۔ شاباش. قرآن کریم میں آپ نے شروع میں عام عربک رول پڑھا کہ ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مین حلال حلال ہے، ذالکا حلال وہ حلال ہے، لیکن قرآن کریم میں عام طور پہ ذالکا بھی اسی معنی میں یوز ہوا جس معنی میں حاذا آیا. حاذا کا معنی بھی یہ اور ذالکا معنی بھی یہ. کبھی ذالکا وہ کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ کانٹیکسٹ سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں یہ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جائے یا وہ کے ساتھ، لیکن یوزلی یہ کے معنی میں آیا جس معنی میں حاذا آیا ہے. چلیے شاباش آگے بھی پڑھیے. ذالکا یہ ذالکا ذالکل الف لام ہے نا، ذالکل یہ ہے، نہیں اگر یہ ہے نہیں ہوگا، ذالکا اور ذالکل، بس اس کو ایسے ہی پڑھ کے آگے ذرا تھوڑا سا اس کو وضاحت اس کی پڑھ لیں پھر ترجمہ کریں. اگر ذالکا کے بعد ایسا لفظ ہو جس کی شروع میں الف لام ہو تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ذالکا اور اس کے بعد الف لام والا لفظ دونوں مل کر ایک کتاب بن جاتا ہے، جیسے ذالکل کتاب۔ اس صورت میں جملہ مکمل نہیں ہوتا، لہذا ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا۔ ذیل میں دی گئی پہلی مثال کی طرز پر بقیہ قرآنی کتوں کا ترجمہ کریں۔ الکتاب کتاب، ذالکل کتاب یہ کتاب۔ شاباش. الامر حکم، ذالک الامر امر ذالک الامر یہ حکم. چلیے. یہ الفضل فضل، ذالک الفضل یہ فضل۔ الیوم دن، ذالک الیوم یہ دن۔ جس طرح آپ نے حاذا والے سبق میں پڑھا کہ اس کے بعد جب ال والا ورڈ ہو تو وہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے ذالکہ کے بعد بھی اگر ال والا ہوگا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. وہاں آپ نے پڑھا تھا ھذا الکتاب یہ کتاب، یہاں آپ پڑھ رہے ذالک الکتاب یہ کتاب. یہ کتاب کہیں یا وہ کتاب کہیں، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت آپ نے پڑھ لی. لیکن یہاں ایک بہت بنیادی فرق ہے جو حاذا والے سبق میں نہیں پڑھا آپ نے، کہ سم ٹائم الف لام والا ورڈ ہی آخر میں ہوتا ہے، ذالکہ کے بعد الف لام والا ورڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے اور الف لام والے لفظ کے ذریعے سے تاکید، زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس بات کے اندر. جیسے پڑھ لیں ذرا نمبر 2 پہ، یہ مکمل جملہ ہوتا ہے. ذالکہ کے بعد اگر ال والا ورڈ ہے تو دو میں سے کوئی ایک مطلب ہو سکتا ہے. ایک مطلب تو آپ نے پڑھ لیا وہی حاذا والا، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے، لیکن اس جملہ میں تاکید مراد ہوتی ہے. تاکید کا مطلب تھوڑا بات کو مزید پختہ طریقے سے زور دے کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ درجہ قرآنی جملوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں الفوز کامیابی، ذالک الفوز کیا اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ذالک الفوز یہ کامیابی، نو وہ کامیابی نہیں، ذالک الفوز یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. ذالک الخزی یہی رسوائی ہے، ذالک الدین یہی دین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ یہ کے ساتھ اور ایک ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یہی کے ساتھ، تو یہی والی جو ٹرانسلیشن ہے یہ تاکید والی ہے، یہ زور والی ہے، یہ زیادہ پختہ طریقے سے
زیادہ پابندی کے ساتھ بات کو سمجھایا جا رہا ہے. ذالک الفضل, یہی فضل ہے. ذالک الیوم, یہی دن ہے, یہی وہ دن ہے, یہی دن ہے. جی آگے پڑھیے شاباش. سیاق سے بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا مطلب اختیار کیا جائے گا. چلیے مشقیں پڑھیے آگے. درجہ ذیل آیات میں اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں ذالکہ اور اس کے بعد والے لفظ سے قرآنی جملہ بن رہا ہے. شاباش. ذالکہ یوم مشہود. ذالکہ یوم کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ بھی تھوڑا بتائیے ہمیں. یہ دن ہے. شاباش, یہ دن ہے. چلیے. ذالکہ عیسی ابن مریم. ذالکہ عیسی ابن مریم. یہ سارے کا سارا ایک ہی سینٹنس ہے. صحیح فرمایا. کیا مطلب اس کا؟ یہ عیسیٰ بن مریم ہے. شاباش, بہت اچھے. چلیے. ذالکہ خیر و احسن. ذالکہ خیر. ذالکہ یوم مجموع لہ الناس. ذالکہ یوم مجموع. یومن بس. مجموع اللہ الناس بھی اگر سے اس سے ریلیٹ کر رہا ہے لیکن اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم. ذالکہ یومن. چلیے. ذالکہ خیر. ذالکہ من آیات اللہ. ذالکہ خیر. ذالکہ وعد غیر مکذوب. ذالکہ وعد غیر مکذوب. بتائیے. ذالکہ وعد. بہت اچھے. آگے سوال نمبر 2 پڑھیے. درج آیات میں ذالکہ اور اس کے بعد ال والے لفظ سے قطع یا جملہ بننے والے حصے کو پہلی مثال کی طرز پر نمایاں کریں. یعنی آپ کو اب تھوڑا سا اس میں فرق کرنا ہوگا پچھلے اور اس سبق میں کہ ذالکہ کے بعد میں ال والا اگر ورڈ آ رہا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے 100% کہ یہ انکمپلیٹ ہے. سم ٹائم انکمپلیٹ ہوتا ہے, جس طرح سے ھذا الکتاب اور ھذا القرآن, ھذا اللیل, ھذا الیوم, وہ انکمپلیٹ تھے 100%. لیکن ذالکہ کے بعد جب ال ہو تو بعض دفعہ وہ کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو یہ پیش نظر رکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے, یہ انکمپلیٹ ہے. پڑھیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے. ذالک الکتاب, جی یہی کتاب ہے. ٹھیک ہے. چلیے. ذالک الخزی العظیم. ذالک خزی العظیم. شاباش. یہ پورا پڑھیں گے. یہ پورا سینٹنس ہے, ہم نے مثال میں بھی پڑھا. ذالک الخزی, یہی رسوائی ہے. ذالک الخزی العظیم, یہی سب سے بڑی رسوائی ہے. چلیے. وذالک الفوز العظیم. ذالک الفوز العظیم. کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یہی بڑی کامیابی ہے. شاباش. ذالک فضل من اللہ. ذالک فضل من اللہ, یہ بھی پورا پڑھیں گے. ذالک الفضل کر دیں, من اللہ بھی رہنے دیں. ٹھیک ہے. ذالک الفضل, یہی فضل ہے. وذالک الفوز المبین, اور یہی کھلم کھلی کامیابی ہے. ذالک الدین القیم, یہی درست دین ہے. ذالک الخزی العظیم. وقضینا الیہ ذالک الامر. ذالک الامر کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یہی حکم ہے. یہ حکم. یہ حکم. یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو آپ حضرات فرق سمجھ چکے. اگرچہ بہت کوئکلی ہم نے پڑھا لیکن آپ جتنا ٹھہر کے پڑھیں گے, اور مجھے امید ہے کہ قرآن کریم کو براہ راست غور و فکر کا آپ نے موضوع بنا لیا ہوگا. مستقل قرآن کریم کو اوپن کر کے جب آپ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ ھذا کتاب, ھذا الکتاب, ذالک کتاب, ذالک الکتاب, یہ چاروں فارمیٹس بہت اچھے سے انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. یاد رکھیے کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے کسی دوسرے سے ترجمہ پوچھنا ہے, نہ کہیں سے دیکھنا ہے. کہیں سے ترجمہ نہ آپ نے پوچھنا ہے نہ دیکھنا ہے, کیونکہ آپ گریجولی ساری آیات کو خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے قرآن کریم کو اوپن کریں,
یا کم از کم ان مشقوں کو اوپن کریں اور جو آپ نے رولز پڑھے ہیں ان کے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہاں ہم رکیں گے, آپ کے سوالات لیں گے اور نیکسٹ کلاس کے لیے آپ سے درخواست کریں گے کہ سبق نمبر 17 اور سبق نمبر 18 صحیح. سبق نمبر 17 میں تو وہی جو ابھی ہم نے پڑھا ہاذا اور ذالکا, انہی کا مؤنث ہے, فیمیل ہے, ہاذہ تلکا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سبق نمبر 18 میں ایک نئی چیز آپ پڑھیں گے, لام زبر لا. قرآن کریم میں بہت سارے جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈز کے شروع میں حروف آ رہے ہوتے ہیں, تو ہر حرف کو ہم الگ سے انڈرسٹینڈ کریں گے الگ سبق کے اندر. تو لام زبر لا جب کسی کامن ناؤن کے شروع میں یا پرو ناؤن کے شروع میں آ رہا ہوگا, یہ اسما کے شروع میں آتا ہے, ضمائر کے شروع میں آتا ہے, تو لام زبر لا کا کیا مطلب ہوگا وہ بھی آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر کے آئیں گے. سبق نمبر 17 اور 18 پڑھ کے تشریف لائیں, اور گزشتہ جو 2 اسباق ہم نے پڑھے ابھی 15 اور 16, ان کی مشقیں اور قرآن کریم سے کسی بھی پیج کسی بھی صورت کو حل کر کے تشریف لائیں. سوالات لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ختم کریں گے. جی شیخ یہ جو سر میرے جی نادر صاحب پہلے سوال کر لیں. یہ جو ذالک الفوز العظیم ہے, جس طرح یہ لفظ جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھوڑا سا کہ کون سا کمپلیٹ ہو رہا ہے اور کون سا یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں کوئی رول نہیں ہے. مطلب جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ الف لام کے بغیر والا ورڈ جب جملے کے آخر میں ہوگا تو وہ کمپلیٹ ہے یوزلی, درمیان میں شروع میں ہوگا تو وہ انکمپلیٹ ہے. تو یہ آپ کانٹیکسٹ سے طے کریں گے کہ یہاں کمپلیٹ والی ٹرانسلیشن ہوگی یا یہ کمپلیٹ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اوکے اوکے, مجھے سمجھ آ گیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی رول میں مس کر گیا ہوں. کوئی ٹھیک ہو رول گیا نہیں شیخ. ہے, یہ پریکٹس آپ کو سمجھائے گی کہ یہاں کمپلیٹ والا ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا. جی وسیلہ صاحبہ. جی دوسرے کون کینڈیڈیٹ تھے سوال کر رہے تھے؟ سر میں تھی. جی پلیز. سر یہ اسی کے بارے میں نے بھی پوچھنا تھا, ذالک الفوز العظیم جیسے ہے, ہوں تو جیسے ہم انگلش میں ایک بولتے ہیں دیٹس دا پوائنٹ, دیٹس دا پوائنٹ. تو بالکل مطلب بالکل 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 بالکل. تو ہوتا تو مطلب اس سے مراد یہی بات ہے نا, جی جی تو بالکل وہ اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو تاکہ اگر آپ اس مثال سے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں یا جو پہلے ہم نے مثالیں پڑھی, تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ اس میں بات زور دے کے سمجھائی جا رہی ہوتی ہے, زیادہ اہمیت جتلانے کے لیے, اس کی امپورٹنس بتلانے جی کے سر. لیے. اور جی سر اس میں بھی ڈیٹ ہی مطلب وہ لفظ استعمال ہوا نا, تو دیٹس دا پوائنٹ, دیٹس مطلب دا ہم دس پوائنٹ. از دا پوائنٹ نہیں کہتے ہیں. ہاں جی دیٹس دا پوائنٹ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیں ہم ختم کر رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.